لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال امام علی علیہ الصلاۃ والسلام من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. صلوات. حاضرین گرامی قدر، برادران ایمانی اور بزرگان ملت، شہید کی بارگاہ میں منعقد ہونے والی یہ مجالس اعزا اب اپنے التوا کے دور میں آخری روز ہے. تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی سی گفتگو آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عنوان کلام کے لیے جن مبارک فقروں کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ اس ذات والا صفات کے زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات ہیں کہ جس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. آج کائنات کے اندر ہر انسان اپنے معبود تک پہنچنا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے مالک کو پہچاننا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے رازق کو پہچاننا چاہتا ہے. ہر ایک کی کوشش ہے، ہر ایک کی جستجو ہے کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کریں، اپنے خالق اور اپنے رازق کی معرفت حاصل کریں. اور معرفت حاصل کیسے ہو اس کی صحیح بھی ہر ایک کرتا ہے، لیکن میرے مولا نے بڑا آسان سا راستہ بتایا ہے کہ جو اپنے پروردگار کو پہچاننا چاہتا ہے اس کے لیے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. ذرا توجہ فرمائیے کہ یہی معرفت کے حوالے سے بس تھوڑی سی گفتگو ہے آپ کی خدمت میں 40 سے 45 منٹ کے بیچ میں انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کے بعد نماز کا وقت ہوگا. تو اللہ نے، مولا کائنات نے طریقہ بتایا کہ اپنے معبود کو اگر پہچاننا چاہتے ہو، اپنے رب کو اگر پہچاننا چاہتے ہو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو اور اپنے رازق کو پہچاننا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو. جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اتنا خوبصورت حیولہ دینے والا کوئی تو ہے جس نے تمہیں اتنا خوبصورت حیولہ دیا ہے. کون ہے کہ جس نے ہاتھ دے دیے؟ کون ہے کہ جس نے تمہیں پاؤں دے دیے؟ کون ہے کہ جس نے تمہیں قوت بصارت دے دی؟ کون ہے کہ تمہیں جس نے چلنے پھرنے کی صلاحیت دے دی؟ تو جب اس نوعیت تک بات پہنچ جائے گی تو تم اپنے پروردگار کو پہچان لو گے. دیکھیے یاد رکھیے گا، اللہ کو مانتے سب ہیں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کو مانتے تو سب ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، لیکن اللہ ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک اللہ کو پہچان نہ لیا جائے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، جب تک اللہ کو پہچان نہ لیا جائے. میرے مولا نے وہی بتایا کہ پہلے اپنے اللہ کو پہچانو اور اس سے پہلے تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہو. اس لیے کہ عمل کوئی بھی ہو، طریقہ کوئی بھی ہو، جب تک معرفت نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا کوئی عمل بھی قابل قبول ہوگا ہی نہیں. دیکھیے اب معرفت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو شروع ہو رہی ہے بلا فاصلہ. معرفت وہ عظیم چیز ہے
کہ اگر معرفت نہیں ہے تو انسان زندگی بھر نمازیں پڑھے، زندگی بھر روزہ رکھے، طواف کرتے ہوئے مارا جائے، لیکن اگر معرفت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، اگر معرفت نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ آپ مجلسوں میں آئے ہیں، میں بالکل ابھی کی بات کیے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ معلوم کہاں سے شہید کی بارگاہ میں مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے آ گئے۔ آپ مجلسوں میں آئے ہیں، اگر ان مجلسوں کی معرفت نہیں ہے اور ان کی معرفت نہیں ہے کہ جن کی یاد میں یہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں اور جن کا تذکرہ یہاں پر کیا جاتا ہے، اگر ان کی معرفت نہیں ہے تو مجلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ بہت توجہ، مجلسوں کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے ہی نماز اس وقت تک فائدہ پہنچائے ہی نہیں کہ جب تک اس انداز سے معرفت کے ساتھ سجدہ نہ ہو۔ بڑی سامنے کی بات ہے، کروڑوں سجدے، یہ کروڑوں تو ہماری گنتی ہے، ورنہ کوئی انسان شیطان کے سجدوں کو گن نہیں سکتا۔ اتنے سارے سجدے کرنے والا بھی ایک سجدہ معرفت کے ساتھ نہیں کر سکا۔ اللہ نے کہا نکل جا میری بارگاہ سے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایک سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ نکل جا میری بارگاہ سے۔ اس لیے کہ اللہ کو سجدوں کی کثرت نہیں چاہیے، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کو سجدوں کی کثرت نہیں چاہیے۔ اللہ کو وہ انسان پسند نہیں ہے کہ جو ہر وقت سجدے میں پڑا رہے۔ اللہ کو وہ انسان پسند نہیں ہے، بہت توجہ، ایک جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں صاحبان زمان ہے، اللہ کو وہ انسان نہیں چاہیے کہ جو ہر وقت سجدہ کرے، اللہ کو وہ چاہیے جو بر وقت سجدہ کرے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ کو وہ نہیں چاہیے کہ جو ہر وقت سجدے میں رہے، اللہ کو وہ چاہیے کہ جو بر وقت سجدہ کرے۔ اب دیکھیں، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، روزہ آپ رکھتے ہیں، مجھے میری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی مومن کے بارے میں یہ کہوں کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ حالانکہ آج کے زمانے کا دستور یہ ہے کہ لوگ ممبر پہ آتے ہیں یا ممبر سے الگ بھی مجلس والوں کو، ماتم والوں کو، جلوس والوں کو، شب بیداری کرنے والوں کو آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، مجلس کرتے ہیں، آپ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں، آپ یہ جلوس نکال رہے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا اس جلوس کے نکالنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا یہ مجلسیں کرنے کا؟ کیا فائدہ ہوگا یہ شب بیداریاں کرنے کا؟ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی تو کبھی کبھی بات صحیح ہے آپ کی، لیکن کبھی کبھی اسی پھوٹے ہوئے منہ سے یہ بھی کہہ دینا چاہیے کہ اگر نماز پڑھی اور مجلس نہیں کی تو کیا فائدہ ہوا نماز پڑھنے کا؟ ایک صلوات پڑھے عظمت محمد و آل محمد۔ بھائی، اصلاح کے اگر پہلو نکالے جا رہے ہیں، ملت کی اصلاح کی جا رہی ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ فائدہ اور نقصان، انسان کا کام عمل کرنا ہے۔ اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں تک ایک پیغام پہنچا رہا ہوں، دیکھیے، نماز واجب ہے آپ کے اوپر، روزہ واجب ہے آپ کے اوپر، صاحب استطاعت پر حج واجب ہے، لیکن یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے اعمال خیر اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے کہ جب تک معرفت کے ساتھ ادا نہ ہو۔ بھئی، نماز اگر معرفت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے تو نماز ہے، ورنہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرما دیا، لاکھوں لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو نمازوں کا اجر نہیں ملے گا سوائے گھٹنے پھوڑنے کے، یہی لفظ ہے، انہیں گھٹنے پھوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ پوچھا گیا، مولا یہ کیا مطلب ہوا؟ نمازیں پڑھنے والے کو آپ کہتے ہیں گھٹنے پھوڑنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا؟ مولا نے فرمایا، یہ وہ نمازی ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری ولایت سے دور ہیں۔ اس کا مطلب معرفت، ان کی معرفت اگر آپ کو نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے نماز بنی ہے۔ نہیں، ایک جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں، بہت توجہ، نماز تہذیب آل محمد کا نام ہے، تہذیب آل محمد کا نام نماز ہے۔ اب اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا، سبحنا فقط سبح الملائکہ، یاد رکھیں یہ علی کے جملے ہیں۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تسبیح کی ہے تب فرشتوں کو تسبیح کرنے کا سلیقہ آیا، ہم نے عبادت کی ہے تب فرشتوں کو عبادت کرنے کا سلیقہ آیا۔ اب بھی پوچھتے ہو کہ یہ ظاہر ہوئے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں؟ آئے ہائے، بھئی یہ پیدا کب ہوئے ہیں؟ یہ تو اس وقت بھی تھے کہ جب کوئی نہ تھا۔ یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، رسول نے ارشاد فرمایا، کنتو نبیا و آدم و بین الماء والطین، بات پیدا ہونے کی چھوڑ دے، نبی ارشاد فرما رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ بڑی عجیب سی بات ہے، مسلمان اسی بات پہ لڑے مرے جا رہا ہے کہ نبی کب نبی بنے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تم نے بنایا ہوتا تو 40 سال میں بناتے، اگر تم نے بنایا ہوتا تو 40 سال میں بناتے، لیکن بنایا اللہ نے ہے۔
تمہیں یہ اختیار نہیں دیا کسی نے، تمہیں اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم بناؤ، اس لیے کہ تم جسے بناتے ہو وہ تمہارے معیار کا ہوتا ہے، جسے میں بناتا ہوں وہ میرے معیار کا ہوتا ہے۔ ایک صلوات بآواز بلند ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر عمل کے لیے معرفت شرط ہے۔ میں بڑی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، معرفت شرط ہے۔ اگر معرفت ہے تو عمل قابل قبول ہے۔ میں نمازوں پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان ماتم داروں سے بھی کہہ رہا ہوں آپ کا ماتم بھی اسی وقت قبول ہے کہ جب حسین کی معرفت ہو جائے۔ نہیں بہت توجہ، آپ کی مجلس بھی اس وقت قبول ہے کہ جب ان کی معرفت ہو جائے کہ جن کا تذکرہ کرنے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو معرفت شرط ہے، یہی میرے مولا نے ارشاد فرمایا پہلے معرفت حاصل کرو اس کے بعد عمل انجام دو۔ یاد رکھنا عمل تم سب سے زیادہ اس نے کیا کہ جو آج بھی باقی ہے، اور تمہارے ہی درمیان رہتا ہے، مختلف حلیوں میں رہتا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا پاک و پاکیزہ لباس پہنے ہوئے ہیں، یاد رکھیے شیطان کو پہچاننے کا طریقہ آپ کے پاس ہے کیا؟ ہر جگہ پہنچتا ہے، مولت اللہ نے دی ہے، آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ شیطان کون ہے؟ آپ میں سے نہ کوئی ابراہیم ہے نہ ہاجرہ، آپ کیسے پہچانیں گے کہ شیطان ہے؟ یاد رکھنا ایک ہی پیمانہ ہے، جو خلاف آل محمد اپنی زبان اور اپنی عمل کا ثبوت دے، اس سے بڑا شیطان نہ یہاں کوئی ہے نہ وہاں۔ صلوات عظمت محمد و آل محمد۔ تو آپ کو معرفت چاہیے۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب آپ نے اس قوم کو مجلس، ماتم، محفل، شب بیداری، جلوس اسی میں الجھا کے رکھ دیا ہے، اور کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کرے کہ ہم یہی کرتے رہیں۔ نہیں آپ سن نہیں رہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہی کرتے رہیں، اور اللہ کرے کہ یہ مجلس تمہارے اوپر بار ہوتی رہے، اس لیے کہ مجلس کا بوجھ اٹھانا ہر نسل کے لوگوں کے نصیب میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد آل محمد پر۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے نصیب ہی میں نہیں ہے کہ وہ مجلس کو برداشت کر سکے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اما جن کی نسلوں نے حسین کو برداشت نہیں کیا وہ ذکر حسین کو کیا برداشت کریں گے؟ جن کے بزرگوں نے حسین کو برداشت نہیں کیا ان کی نئی نسلیں یہ ذکر حسین کو کیا برداشت کریں گی؟ خیر، لیکن اتنا یاد رکھیں میرے چھوٹے بھائی، میرے نوجوان دوست، بزرگ تو سب جانتے ہیں کہ جتنا بھی عمل ہو وہ معرفت کے ساتھ ہو۔ معرفت نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ دیکھیے معرفت کتنی عظیم شے، ذرا توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی۔ معرفت اتنی عظیم شے کہ اگر کسی کو ہو جائے، اگر یہ معرفت کسی کو ہو جائے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اگر معرفت ہو جائے تو ایک ہی رات میں حر سے حر علیہ السلام بن جاتا ہے۔ ذرا توجہ، اگر یہ معرفت کسی کو ہو جائے تو ایک رات میں حر سے حر علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کربلا کے اندر سارے کردار موجود ہیں۔ کربلا وہ عظیم سرزمین ہے کہ جہاں ساری چیزیں مل جائیں گی آپ کو، وہ عظیم سرزمین ہے کربلا۔ آپ دیکھیں سارے کردار وہاں پر موجود ہیں۔ ایک کردار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک کردار ہے جو بڑا مرکزی کردار ہے کربلا میں، جس کو عمر سعد لعنتی کے نام سے آپ یاد کرتے ہیں۔ کیوں لعنت بھیجی آپ نے؟ سوال یہ ہے۔ اچھا ایک مسئلہ اور حل کرتا چلوں آپ کی خدمت میں۔ آج یہ جو لعنت وانت کا مسئلہ ہے یہ کچھ لوگوں کو برا لگنے لگتا ہے، اور ہمارے پاس نسلوں کو پرکھنے کا پیمانہ بھی یہی ہے۔ ہم تو لعنت بھیج کے پہچان لیتے ہیں کہ کس کا چہرہ بن گیا۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد آل محمد۔ بھائی ان کو برا نہ کہیے، ان کو برا نہ کہیے، وہ بھی عظیم المرتبت ہیں صاحب، ان کا بھی ایک مقام ہے، آپ جانتے نہیں ہیں۔ اور اگر آپ برا کہیے گا تو کچھ لوگوں کو برا لگ جائے گا۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو 365 خداؤں کو ماننے والوں کو برا تو لگتا ہی ہے۔ بھائی یاد رکھے دشمنان آل محمد کو برا کہنے سے اگر کسی کو برا لگتا ہے تو اللہ اس کی تکلیف میں اضافہ کرے۔ صلوات پڑھ دیں عظمت محمد آل محمد۔
اللہ اس کی تکلیف میں اضافہ کرے کہ جس کو یہ بات بری لگتی ہے کہ ہم بروں کو برا کہتے ہیں. پہلی بات بھائی ہم نام تھوڑی لیتے ہیں, اور یہ ممبر پاک و پاکیزہ ممبر ہے, ہر ایک نام یہاں سے لیا بھی نہیں جا سکتا. وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کا تذکرہ اس ممبر سے ہو. میں ایک جملہ نظر کرتا چلوں آپ کی خدمت میں. ہمارے اوپر یہ بھی اعتراض ہے نا کہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں تو پڑھتے نہیں. کیا آپ تائید کرتے ہیں اس الزام کی کہ صحابہ کرام کے بارے میں نہیں پڑھا جاتا؟ پڑھا جاتا ہے, لیکن پڑھا اس کے بارے میں جائے گا جس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو. ہائے ہائے ماشاءاللہ سلامت رہیے. پڑھا اس کے بارے میں جائے گا کہ جس نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو. ممبر تو حق بیانی کے لیے ہے. جس نے بھی کارنامہ انجام دیا, جو بھی حق کی طرف آ گیا, وہ ممبر سے لائق تذکرہ ہو گیا. جو بھی حق کی طرف آ گیا وہ ممبر سے لائق تذکرہ ہو گیا. شہید کی بارگاہ میں ایک جملہ نظر کرنے جا رہا ہوں. ہم تو اس قدر احسان ماننے والے لوگ ہیں کہ اگر کوئی انسان ان کی طرف نسبت رکھتا ہے تو اس کو بھی اپنی پلکوں پر بٹھالتے ہیں. بھئی آپ ایک شہید کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, نام نور اللہ شوستری ہے, اور یہ معرفت کی بات تھی. یہ معرفت کی اس منزل پر تھے کہ جہاں غیب سے مدد ہو گئی اور حکم مل گیا تم تو عمل انجام دو, حالانکہ معلوم ہو گیا کہ زبان کھینچ لی جائے گی. اسے کہتے ہیں صاحب معرفت. زبان کھینچ لی گئی لیکن علی کو نہیں چھوڑا. آئے ہائے, اسے صاحب معرفت کہتے ہیں. زبان کھینچ لی گئی لیکن علی کے دامن کو نہیں چھوڑا, اسے صاحب معرفت کہتے ہیں. آخر آپ ان کا احترام کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیا معصوم ہے؟ یہ کیا منصوص من اللہ ہے؟ میں ایک بات سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بہت سارے اولیاء کرام ہماری سرزمین صوفیوں کی اور اولیاء کرام کی سرزمین ہے. نظام الدین اولیاء کا احترام کرتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی کا احترام کرتے ہیں. مختلف جگہوں پر جہاں جہاں بھی اولیاء کرام ہیں ان سب کا احترام کیا جاتا ہے. کیوں؟ اور کوئی اہل بیت کو مانے یا نہ مانے, ان کو ضرور مانتا ہے. بس یہی پھٹکار ہے. بہت توجہ, بڑا قیمتی جملہ. بہت سارے لوگ ایسے, بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے اور اولیاء کو مانتے ہیں. کہا جی ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم تو ان کو مانیں گے. ان کو شاید یہ معلوم ہی نہیں ہے یہ اولیاء سارے کے سارے اولیاء ولی اس وقت بنے جب آل محمد کے غلام ہو گئے. آئے ہائے ہائے, صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. ہر ولی معرفت کی منزل پر پہنچ کر ولی اس وقت بنا کہ جب وہ آل محمد کا غلام ہو گیا. یقین نہ ہو تو کسی بھی بارگاہ میں جا کر آپ پڑھ لیجئے کیا لکھا ہے. ہر بارگاہ میں یہی لکھا ہوگا یہ جو ولی ہیں یہ غلام اہل بیت ہیں. اس کا مطلب اہل بیت کی غلامی لائق تذکرہ بنا دیتی ہے. اب بھی اعتراض ہے کہ میسم کا ذکر کیوں, اب بھی اعتراض ہے کہ سلمان کا قصیدہ کیوں. بھئی سلمان جب تک فارس میں رہتے تھے تو لائق تذکرہ نہ تھے. یہی معرفت ہے, بہت قیمتی بات, یہی معرفت ہے عزیزان محترم. اگر معرفت ہو جائے تو فارس کا رہنے والا سلمان اہل بیت میں آ جائے, نہ ہو تو گھر کا ابو لہب لائق لعنت ہو جائے. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. معرفت ہو جائے بے شمار بے شمار ان کے کرداروں پہ لانا بے شمار. یہ منزل ہے معرفت. ہو گئی معرفت تو کہاں فارس اور کہاں محمد کا گھرانہ, کہاں اہل بیت طاہرین اور کہاں فارس کا رہنے والا سلمان. لیکن رسول اللہ نے بتا دیا یہی وہ اکلوتی بارگاہ ہے کہ جہاں رنگ اور نسل کا بھی کوئی فرق نہیں. آئے ہائے ہائے, جہاں رنگ اور نسل کا بھی کوئی فرق نہیں. سلمان فارس کے ہیں, حسب نسب نہیں ملتا پیغمبر اسلام سے, لیکن معرفت کی اس منزل پر پہنچے کہ کائنات کے سب سے بڑے انسان نے کہا ہم اہل بیت میں, اور جس سے حسب نسب ملتا تھا
چچا تھا، نام تھا ابو لہب. قرآن قیامت تک کے لیے گواہ ہے، جہاں جہاں قرآن پڑھا جائے گا ابو لہب پہ تبرہ ہوتا رہے گا. تم مصلحت سے کام لو، لیکن قرآن نے مصلحت سے کام نہیں لیا. قرآن نے اعلان کر دیا کہ ان کرداروں پر تبرہ ہوگا جو میرے ان مخصوص بندوں سے دور ہو گئے تھے. میں جو بات کہہ رہا تھا اور درمیان میں رہ گئی تھی وہ یہ کہ آپ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے ہیں؟ کھلے عام بھیجتے ہیں. عمر سعد پر بھی بھیجتے ہیں، ابن زیاد پر بھی بھیجتے ہیں. میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ نے یزید پہ لعنت کیوں بھیجی، کیوں بھیجتے ہیں؟ یزید تو کربلا میں آیا نہیں، تو لعنت کاہے کی؟ بڑی قیمتی بات ہے. دیکھیے تاریخ کے ذرا اوراق کو پلٹ لیجئے، کہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ کو. میں نے کہا کہ نام نہیں لے سکتا ممبر سے، لیکن کردار پہچانے جاتے ہیں عمل سے، چہرے پہچانے جاتے ہیں عمل سے. یزید پہ لعنت کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، امامہ لگا کر ممبر پہ بیٹھ گئے، آپ کو شعور نہیں ہے، یزید کی حمایت لے رہے. استغفر اللہ، یزید کی حمایت کون کر رہا ہے؟ لیکن جب تک مسئلہ حل نہ ہو جائے بات آگے نہ بڑھے گی. بتائیے یزید پہ لعنت کیوں بھیجی؟ وہ شام میں تھا. ابن زیاد پہ لعنت کیوں بھیجی؟ وہ کوفے میں تھا. عمر سعد پہ لعنت کیوں بھیجی؟ وہ کربلا میں رہنے کے باوجود ایک تیر پھینکنے کے علاوہ اس نے کوئی تیر تک نہیں پھینکا، اس نے براہ راست کسی کو قتل نہیں کیا. لیکن جب بھی کربلا کا تصور آئے گا یزید پہ لعنت، ابن زیاد پہ لعنت، عمر سعد پہ لعنت، پلٹ کے جواب ملے گا مولانا بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ جو بھی قتل معصوم کی سازش میں شریک ہو، صلوات پڑھیں حضرت محمد علیہ وسلم. بے شمار بے شمار بے شمار بے مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، بات واضح ہو رہی ہے. یزید پہ اس لیے لعنت ہے کہ بیٹھا شام میں ہے لیکن قتل معصوم کی سازش میں شریک ہے. تو حسین اکلوتے معصوم تو ہے نہیں. اس کا مطلب یہ کہ حسین کے بعد یا حسین سے پہلے جو بھی کسی معصوم یا معصومہ کے قتل کی سازش میں شریک ہو، وہ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کی نظر میں لائق لعنت ہے، کیونکہ سازش میں قتل معصوم کی سازش میں شریک ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ تو ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے کہ جو سازش میں شریک ہو جائے. ایک طرف بڑا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، عمل کی جزا مل جاتی ہے نیت پر. یعنی آپ نے نماز پڑھنے کی نیت کر لی تو نماز پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن نیت کر کے اور مسجد کی طرف چلے آپ، جب تک جا رہے ہیں تو جزا ملتی چلی جا رہی ہے. ابھی نماز پڑھی نہیں، جزا کاہے کی؟ کہا نہیں، نماز کی نیت سے آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، لہذا یہیں سے ثواب لکھا جانا شروع ہو گیا. یہیں سے تو نیت پر بھی ملتا ہے. تو اگر نیت پر ثواب ملتا ہے تو نیت پر عذاب بھی ملتا ہے. آئے ہائے ارے کہاں بیٹھے ہیں، عذاب بھی نیت پر ملتا ہے. تو جو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا وہ سرزمین ہے کہ جہاں سارے کردار موجود ہیں. معرفت کے حوالے سے آپ دیکھیں، عمر سعد، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، بڑے مشہور صحابی. بنیادی طور پر یہ خود بھی حافظ قرآن ہے. اسی لیے ہمارے ہاں یہ معیار نہیں ہے کہ کون کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے. بھائی یہ بھی ایک بیماری ہے نا، ذرا توجہ فرمائیں، یہ بھی تو ایک بیماری ہے. کسی نے کوئی بات کہی گمراہ کرنے کے لیے، کہا بات تو کچھ ہوگی اس لیے کہ بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں. پڑھا لکھا ہونا معیار نہیں ہے، آل محمد کا فقیر ہونا معیار ہے نا. تو یہ پڑھا لکھا تھا اور آل محمد نے قبلہ تشریف فرمائے. اور یہاں ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے، آواز جا رہی ہوگی، میری اصلاح ہو جائے گی اگر میں غلط، اور آپ بھی ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم ہیں. میں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ عالم قرآن تھا اور محب اہل بیت بھی تھا، لیکن اس کو لالچ دیا گیا ملک رے کا، تمہیں حکومت مل جائے گی اگر تم بیعت لے لو گے. اس کے دل میں لالچ کا خیال آیا. بہت توجہ، معرفت کی منزل سنیے، اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے ہیں.
محبت اہل بیت کیا شے ہے. محبت تھی دل میں. ادھر سے یہ بتایا گیا کہ اگر بیعت لے لو گے ان سے کسی بھی صورت سے تو تمہیں ملک رے مل جائے گا, اور اگر بیعت نہ کریں تو قتل بھی کرنا پڑے گا. تب یہ شرطیں تھیں. تو ملک رے کی لالچ آئی, محبت پیچھے چلی گئی, لالچ آگے آ گئی. اللہ نے کہا جہاں لالچ ہو محبت کے مقابلے میں تو قیامت تک کے لیے اسے لائق لعنت بنا دوں گا. اس لیے کہ تمہارے دل میں ایک ہی چیز رہے, حکومت بھی وہ حکومت لینا کہ جو آل محمد کی خیرات میں ملی ہو. اس لیے کہ آل محمد کے چاہنے کا معیار ہی ہے کہ یہ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے, یہ فرش پر بھی بیٹھ جاتے ہیں تو حاکم ہوتے ہیں. یہ فرش پر بیٹھ کر بھی حاکم ہوتے ہیں. تو لالچ آئی, چلا گیا. کیا آپ مان لیں گے اس بات کو؟ اگر یہ بہت سارے لوگ تو ابھی تشویش میں مبتلا ہوں گے کہ عمر سعد کے لیے اتنا تھوڑی سی نرمی کیوں برت لی مولانا نے. نرمی نہیں ہے, کردار پہچانیے اور اس بات سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیے کہ ہم چاہنے والے ہیں. بس دعا کیجئے کہ یہ محبت باقی رہے. یہ معرفت آل محمد آپ کے دلوں میں ذہنوں میں باقی رہے. اس لیے کہ چاہنے والے تو بہت گزرے ہیں, جو ان کی محبت میں مر جائے وہ زندہ ہے. جو ان کی محبت میں مر جائے. لالچ آئی, قیامت تک کے لیے لائق لعنت ہو گیا. ایک طرف وہ ہے کہ جو حسین کے لجام فرس کو پکڑ کر کربلا تک لے کے آیا اور مستقل ظلم ہوتا ہوا دیکھتا رہا, لیکن ایک رات میں معرفت ہو گئی. بہت توجہ, دونوں کردار کربلا میں. عمر سعد قیامت تک کے لیے لائق لعنت. دوسرا وہ جو لجام فرس کو ہاتھ ڈال کر پکڑ کر کربلا تک لے کر آیا حسین کو, وہ جس کو حر کہتے ہیں. ایک رات میں معرفت حسین ہو گئی. حر ایک ہی رات میں حر سے علیہ السلام بن گیا. حر سے حر علیہ السلام بن گیا. میں ایک جملہ بڑا قیمتی نظر کرنے جا رہا ہوں. صاحبان معرفت بیٹھے, دیکھیے حر کے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے اور ان کے صدقے میں اپنی تقدیروں کو سنوارنے کی ضرورت ہے. حضرت حر کا معاملہ یہ کہ ایک ہی رات میں معرفت ہوئی, حر سے حر علیہ السلام بن گئے. کمال یہ ہوا بادشاہ اتنا بڑا بنا, لشکر کی سالاری چھوڑ کر آیا تھا, حسین نے اتنا بڑا بادشاہ بنایا کہ کروڑوں بادشاہ گزر گئے, ایسا تاج کسی کو نہ ملا جیسا حر کو ملا تھا. بھائی پوری تاریخ ہے, کتنے بادشاہ, کتنے رئیس اور کتنے شہنشاہ گزرے ہیں دنیا کے اندر. کیا کسی کو ایسا تاج میسر ہوا ہے؟ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے اپنے سروں پر تاج رکھے, لیکن کسی کو ایسا تاج نہ ملا کہ جیسا حر کو ملا. بھائی سارے تاج ایک طرف, رومال فاطمہ کے ایک گوشے کی حیثیت کا نہیں کوئی تاج, جس کی پیشانی پر فاطمہ کا رومال بن جائے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایسا بادشاہ کوئی نہیں ہوا کہ جیسا حر ہوا. حالانکہ یہ بات تھوڑی سی کم عقل لوگوں کو اٹپٹی لگے گی. اما آپ بات کر رہے ہیں وہ سالاری ٹھکرا کر آیا تھا, اسے کیا ملا؟ وہ شہید ہو گئے, بس شہادت کا درجہ ملا. شہادت چھوڑیے, وہ حکومت ملی. میں بات اپنی بات کی دلیل کے طور پہ مولا کی حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. وہ درجہ ملا, وہ مرتبہ, وہ منصب ملا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا. وقت کے امام حسین نے کہا جناب حر سے, انتا امامی فی الجنہ, اے حر تو جنت میں مجھ سے آگے ہوگا. آئے ہائے, یہ رومال زہرا ہے, یہ رومال زہرا ہے. میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. ارے صاحبان معرفت بیٹھے, یہ رومال زہرا ہے, فاطمہ کے ہاتھوں سے مس ہو گیا, حر کے لیے تاج بن گیا. اس گھر کی تاریخ یہی رہی ہے, جس کپڑے کو فاطمہ مس کر دے وہ ایسی شفائیں دیتا ہے کہ پھر بیماریاں قریب نہیں آیا کرتی.
یقین نہ ہو تو پیغمبر اسلام کو دیکھ لیجئے، چادر اڑا دی تو ایسی شفا ملی. کہاں بیٹھے چادر اوڑھ لی. نہیں اب میں 2 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں آپ کی. جب بات فی البدی طور پر یہ جملہ نکل ہی گیا زبان سے تو اس کو واضح کرتا چلوں. پیغمبر اسلام نے کہا کیا تھا؟ میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، اور خود ہی کہہ دیا کہ چادر لاؤ. ارے یہ پیغمبر کی نظر ہے، نبی کی نظر ملاحظہ فرمائیں. کہا میں ذوق محسوس کر رہا ہوں، اور اے فاطمہ وہ یمنی چادر لاؤ. چادر آ گئی، بی بی چادر لے کے آ گئی، پیغمبر کو اڑا دی گئی. آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھنا چاہیے، خوب پڑھیے، اس لیے کہ دعائیں تو سب معتبر ہیں اور سب اپنی جگہ اجر رکھتی ہیں، لیکن حدیث قصہ اکلوتی دعا ہے کہ جس میں قرابت داران رسالت کا تعارف کرایا گیا ہے. یاد رکھیں. تو اسی حدیث قصہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ پیغمبر نے خود ہی بیماری بتائی اور خود ہی کہا کہ چادر لے کے آؤ. اچھا جناب سیدہ سے یہ کہنا چاہیے تھا بی بی بیٹی فلاں طبیب کو بلا دو، فلاں حکیم کو بلا دو، لیکن نہیں، حکیم نہیں ہے، طبیب نہیں ہے. چادر آ گئی، پیغمبر اوڑھ کر آرام کرنے لگے. اب دوسرا جملہ کوئی دکھائے کہ پیغمبر نے پھر کہا ہو کہ اب بھی کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اب نہیں کہا کہ کمزوری محسوس کرو، اس لیے کہ پیغمبر کو بتانا یہ تھا کہ اگر کمزوریاں گھیرے تو فاطمہ کا وسیلہ دے دینا. صلوات پڑھیں عظمت محمد علیہ محمد. سنیے اسی کربلا میں حر کو وہ بادشاہت ہے، وہ تاج ہے جو کسی شہنشاہ کو نہ مل سکا. اسی اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کے بغیر کیا کر لیجیے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ محبت آل محمد کے بغیر کیا کر لیجیے گا. اللہ کے یہاں یہ معیار ہے ہی نہیں کہ آپ نے کتنی نماز پڑھی ہے. بہت توجہ. خدا کے لیے ذرا سمجھنے کی تب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں کتنی پڑھی، اللہ یہ دیکھے گا کہ نمازیں کیسی پڑھی ہیں. آئے ہائے، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس جملے پر وہ داد دے رہے ہیں کہ جن کے ماتھے پر ماشاءاللہ سجدوں کے نشان ہیں. اللہ سلامت رکھے آپ کو اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. دیکھیے یہ نماز کے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ صرف نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی تو چہرے اتر جاتے ہیں، لیکن آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں اس لیے کہ آپ وہ نماز پڑھتے ہیں کہ جو نماز ہے، ورنہ اٹھک بیٹھک تو ہزاروں لوگ لگاتے ہیں. خیر، اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ کتنی نمازیں پڑھی، اللہ یہ دیکھے گا کہ کیسی نمازیں پڑھی. کیسی نمازیں پڑھی. اگر کتنی دیکھتا تو بہت پڑھنے والا تھا. اگر سجدوں کی تعداد دیکھتا تو بہت سجدے کرنے والا تھا. میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ کربلا میں ایک کردار موجود ہے جس کا نام وہب کلبی ہے. وہ آیا، شادی کر کے آ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ لشکر ہے، کہا کیا معاملہ ہے؟ تو مخالف لشکر کے سپاہیوں نے بتایا کہ ہم نے بڑے فخر سے ہم نے نبی کے نواسے کو گھیر رکھا ہے. ہم نے نبی کے نواسے کو گھیر رکھا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جیسے ہی سنا کہ تم نے نبی کے نواسے کو گھیر رکھا ہے تو تم نبی کے نواسے کو گھیرنے پر فخر کرتے ہو. اگر تم ہی مسلمان ہو تو پھر ایسے مسلمانوں سے دوری بھلی ہے. ہے نا؟ اگر تم بھی مسلمان ہو تو پھر ایسے اسلام کا فائدہ کیا؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ معرفت کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. اور وہب کلبی کی معرفت میں وہب اکیلے شریک نہیں ہے، 3 لوگ ساتھ میں، ماں بھی ہے، شریک حیات بھی ہے. آئے اور اپنی والدہ سے بیان کیا کہ یہ کیسے مسلمان ہے. والدہ نے کہا کہ پھر دیکھو کہ حسین کدھر ہے. حسین کی بارگاہ میں تلاش کرتے کرتے حسین تک آ گئے. ابھی مسلمان نہیں ہیں. حسین نے استقبال کیا، تہذیب سمجھا دی. آئے ہائے حسین. اب ایک جملہ دیکھیے، کبھی کبھی مصائب سے فضائل نکلتے ہیں. حسین کے پاس پانی نہیں ہے پلانے کے لیے، لیکن حسین نے استقبال کر کے کم سے کم تہذیب اسلام سمجھا دی کہ اسلام دیکھنا ہو تو یہاں آ کر دیکھو، دین دیکھنا ہے تو یہاں آ کر دیکھو. پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ضیافت کر دی. کہا کہ میں نے سنا تو مجھے عجیب سا لگا، مولا میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں.
وہب آ گئے اور کربلا میں شہید بھی ہو گئے. میں سارے مفتیان کرام سے پوچھتا ہوں کہ کئی رکعت نماز پڑھی وہب نے؟ کہا جی پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ کام وہ کر دیا جس پہ سب کی نمازیں قربان ہیں. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد آل محمد. دیکھیے وقت نماز بھی قریب ہے، اور میرے لیے حکم یہ ہے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے ممبر چھوڑ دوں، کیونکہ صفحے بھی مرتب ہونا ہے اور صرف 10 منٹ آپ کی خدمت کرنا ہے. دیکھیے معرفت چاہیے، معرفت ہے. بس ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں معرفت کے حوالے سے. جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نے عرض کیا کہ نماز یہ نہیں دیکھی جائے گی کہ کتنی پڑھی، یہ دیکھا جائے گا کہ کیسی پڑھی. اور آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. اگر مسجد سے نکل کر بھی برائیوں کی طرف جا رہے ہو تو اپنے طور پہ سوچنا کہ کیا کر کے آئے ہو مسجد میں. نہیں آپ نے زبان کا لطف نہیں لیا. اپنے طور پہ سوچنا کہ کیا کر کے آئے ہو مسجد میں. سنیے حضرت موسیٰ ہیں، کلیم اللہ ہیں. ان کے زمانے میں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک انسان بہت بڑا عبادت گزار، ایک انسان ذرا کبھی کبھی عبادت کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے اعلان کیا جو اللہ کی عبادت کرے گا اسے جنت کی غذائیں ملیں گی. اب یہ جنت کا ہی تو معاملہ ہے سارا. بھائی نماز کیوں پڑھی؟ کہا جنت کی لالچ میں. روزہ کیوں رکھا؟ کہا جنت کی لالچ میں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جنت یہاں کے نشان سے نہیں ملتی ہے، یہاں کے نشان سے ملتی ہے. جنت اس نشان سے نہیں. ہاں اور یہ نشان اگر اس نشان سے میچ کرتا ہے، ہائے یہاں کا نشان یہاں کے نشان سے میچ کر جائے تو ڈی این اے ایک ہے، کلین چٹ ہے، ورنہ ڈیفالٹر ہے. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد آل محمد. وہ اگر دونوں نشان میچ کرے تو وہ جو بھی طریقہ اس زمانے میں عبادت کا تھا. اب انہوں نے جنت کی لالچ میں عبادت اور بڑھا دی. بہت دن ہو گئے جنت کی غذا نہیں آئی. ایک دن جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے کہا تھا کہ جنت کی غذائیں آئیں گی لیکن آئی نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں. کہا میں اللہ سے بتاؤں گا اور جواب لے کے آؤں گا، انتظار کرو. وہ ملا. کہا نبی خدا تھوڑی بہت تو عبادت کرتا ہوں تو تھوڑی سی غذا آ جائے. کہا تیرا جواب بھی لاؤں گا. حضرت موسیٰ نے اگلے روز پہلے اس کے پاس پہنچے جو زیادہ عبادت گزار تھا. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے میری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو. اس کے پاس پہنچے جو زیادہ سجدے کرتا تھا. جیسے ہی پہنچے اس کا طریقہ کیا؟ وہ زوم عبادت میں ہے. اسے نہیں پتا کہ نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا رتبہ مرتبہ کیا ہے. اس نے موسیٰ کو آتے ہوئے دیکھا لیکن کوئی توجہ نہیں دی. حضرت موسیٰ نے نبی ہونے کا فرض نبھایا، اسے سلام کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. ہائے دیکھیے سلام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ ہی رہے. اس نے بڑے تم تراق سے جواب دیا سلام کا. کہا بتائیے کیا ہے؟ لائز میرا جواب. کہا اللہ سے میں نے بات کی تمہارے بارے میں، لیکن اللہ نے کہا کہ جو میری پریشانی کو حل کر دے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو جنت کی غذا دوں گا. کہا کیا پریشانی ہے اللہ کو؟ دیکھیے یہ عبادت گزار ہے. اس نے کہا جی کیا پریشانی ہے اللہ کو؟ کہا اللہ سوئی کے سوراخ سے اونٹوں کی قطار کو گزارنا چاہتا ہے، اور اس نے نیا اعلان یہ کیا کہ جو قطار کو گزار دے گا میں اسی کو جنت کی غذائیں دوں گا. اس نے بہت دیر سوچا. یہ عبادت گزار جو بغیر معرفت کے کر رہا ہے، اس نے سوچنا شروع کیا. سوچ کے کہا اے موسیٰ اللہ سے کہہ دینا جنت کی غذائیں بھیجے یا نہ بھیجے، لیکن سوئی کے سوراخ سے اونٹوں کی قطار نہیں گزر سکتی. اللہ کے نبی ہمارے جیسے نہیں جن کو بات بات پہ غصہ آ جائے، فوراً پلٹے. کہا ٹھیک ہے. اب اس کے پاس پہنچے. جیسے ہی اس نے دیکھا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا. اے نبی خدا آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ نے کیوں زحمت فرمائی؟ دیکھیے یہ کم عبادت کرتا ہے لیکن معرفت کے ساتھ کرتا ہے تو نبی کی معرفت ہے. آپ نے ہمیں بلا لیا ہوتا. کہا نہیں میری ذمہ داری تھی. کہا بتائیے کیا جواب لائے؟ حضرت موسیٰ نے اس سے بھی یہی کہا کہ اللہ پریشان ہے، اونٹوں کی قطار کو گزارنا چاہتا ہے سوئی کے سوراخ سے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ جو گزار دے گا اسے جنت کی غذائیں ملے گی. اس نے کہا اے نبی خدا اگر آپ نبی نہ ہوتے تو میں آپ کو جواب دیتا. آپ اتنی سی بات نہیں جانتے
کہ جو پروردگار لفظ کن سے کائنات کو خلق کر دے، آہا، جو اللہ لفظ کن سے کائنات کو خلق کر دے، اس کے لیے یہ کیا بڑی بات ہے بھائی۔ تاریخ کی سچائی یہی ہے کہ جنت کی غذائیں اسے ملیں جو کم عبادت کرتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی عبادت کو نہیں دیکھا، عبادت کے ساتھ معرفت کو دیکھا۔ معرفت، یہ ہے معرفت۔ بس آپ کو جو چیز یہاں لے کے آئی ہے وہ بھی تو معرفت ہی ہے نا۔ ابھی آپ نماز بھی پڑھیں گے ماشاءاللہ، سبھی لوگ پڑھیں گے، کیا کہنا، لوگ تو مجلسوں کو اپنے طنز کے تیروں کی زد پہ لیے ہوئے۔ کیا فائدہ ان مجلسوں کا کہ جو نمازوں، جو مسجدوں تک نہ لے جائیں؟ تو ہم بھی یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ کیا فائدہ اس نماز کا جو مسجد سے فرش اعضا تک نہ لے آئے؟ کیا فائدہ ہے؟ آپ فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ایک بات اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے بھائی کی طرف سے تحفے کے طور پہ گانٹھ باندھ لیجئے گا، کبھی ماتم جنت کی لالچ میں نہ کرنا، کبھی مجلس جنت کی لالچ میں نہ کرنا، اس لیے کہ ہم لالچ میں کوئی کام نہیں کرتے۔ نماز ہم لالچ میں نہیں پڑھتے، روزہ ہم لالچ میں نہیں پڑھتے، واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں، نماز کو واجب سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ تو کبھی آنسو جنت کی لالچ میں نہ بہانا، کبھی مجلس میں جنت کی لالچ میں نہ آنا، آپ اپنے اوپر واجب سمجھ کے مجلس میں آنا، کیا ملے گا یہ فاطمہ جانے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، کچھ کام ان کے لیے چھوڑ دیجئے، سارے کام اپنے کاندھوں پر نہ رکھیے، کچھ کام ان پر چھوڑیے، وہ جانے ہیں کہ آپ کو کیا دیں گے، کیا عطا کریں گے۔ بس عزیزان محترم، وقت نہیں ہے، یہ معرفت ہے کہ 4 روز سے آپ جمع ہیں ایک نام پر، شہید کی بارگاہ میں ہیں اور ان کے جد کا تذکرہ، ان کے اجداد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے تو آج تک کہیں 15 آدمیوں کا اجتماع نہیں دیکھا جو شہید کے قاتل کے نام پر جمع ہو رہے ہوں۔ 15 لوگ ایک وقت میں کبھی شہید کے قاتل پر کو اچھا کہنے کے لیے جمع نہیں ہوئے، لیکن سالہ سال شہید کے مزار پر سالانہ اور روزانہ حاضری بتا رہی ہے کہ حق ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہ جو آپ آئے ہیں اس محترم بارگاہ میں، بس جتنا عمل ہو آپ کا معرفت کے ساتھ، اللہ کرے آج انشاءاللہ اکثر لوگ اپنے اپنے وطن اور اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے، یہ معرفت لے کے جائیں اس بارگاہ سے۔ حالانکہ آپ صاحب معرفت تبھی تو آئے، ورنہ آتے کیوں؟ آپ یہاں رسم نبھانے تھوڑی آئے، تعلقات نبھانے تھوڑی آئے، آپ تو یہاں مجلسیں کرنے کے لیے آئے۔ لیکن اس معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے، لو بڑھ رہی ہے چراغ معرفت کی، اور انشاءاللہ یہ لو بڑھتی ہی رہے گی، نہ معلوم کتنی آندھیاں دیکھ لیں، یہ چراغ کبھی بجھا نہیں ہے، یہ چراغ بجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ چراغ فانوس دعائے فاطمہ میں رہتا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہہ دیا آپ کی خدمت میں، یہ چراغ ازا فانوس دعائے فاطمہ میں رہتا ہے، اس لیے یہ کبھی خاموش نہیں ہو سکتا۔ عزادارو، خوب روئے ہیں آپ، اور میں نے جو اپنے اب تک محسوس کیا ہے، میں اس بیوی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ شاید جس کے بارے میں مصاحب کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، اور وہ محترمہ اور معظمہ بیوی شہزادی ام رباب ہے۔ شاید کہ 2-3 منٹ میں آپ کی خدمت میں شہزادی کے حوالے سے عرض کروں اور آپ کی آنکھوں سے گریہ ہو جائے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ کون بیوی ہے؟ کربلا میں بہت بڑا کردار ہے شہزادی ام رباب کا، عرب کے بہت بہادر تیر انداز امرؤ القیس کی بیٹی، اور خود بھی بہت بہادر تیر انداز جناب ام رباب تیر اندازی کے فن میں کامل تھیں۔ آپ روایتیں اٹھا کر دیکھیں، جناب ام رباب تیر اندازی کے فن میں کامل تھیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ شہزادے علی اصغر کے گلے پر لگے ہوئے تیر کو دیکھ کر انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، میرے لال تجھے اس تیر سے مارا گیا ہے جسے جانوروں کو نہر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس فن میں کامل تھیں شہزادی ام رباب۔ اللہ اکبر، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس 2 منٹ مصائب کے حوالے سے، اور پروردگار اس عبادت کو قبول فرمائے علی محمد کے صدقے میں۔
کون ہے؟ کائنات قربان کر دی حسین کے نام پر کربلا کے اندر. اللہ نے 2 بیٹے 2 بچے دیے. بیٹا کربلا میں ہے اور بیٹی شام میں ہے. جب آنسو نکلے تو شام کے لیے دعا کرنا اور کسی پروپیگنڈے میں نہ آنا. الحمدللہ جو جانا چاہتا ہے جائے بے خوف و خطر جائے اس کی بارگاہ میں, شہزادی سکینہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے. تو ایک شام میں اور ایک کربلا میں کائنات ختم ہو گئی ام رباب کو. یہ کتنی غیرت دار ہے. جب کربلا سے قیدی بنا کر لے جائی جانے لگی, لکھا ہے کہ قافلے کو وہاں سے گزارا گیا کہ جہاں حسین کا بے سر لاشا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر پامال شدہ لاشا پڑا ہوا تھا. ام رباب نے اپنے والی و وارث کے لاشے کو دیکھا, آواز دی, اے والی و وارث میں کتنی مجبور ہوں کہ میرے پاس چادر تک نہیں ہے کہ جو آپ کے لاشے پر ڈال سکوں. اے والی و وارث, یہ کنیز آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی. ذرا غیرت ملاحظہ فرمائے شہزادی ام رباب کی. اے والی و وارث, میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی میں سائے میں نہ بیٹھوں گی. ام رباب کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, شام سے کربلا, اس کے بعد مدینے آ گئیں. لیکن لکھا ہے کہ ساری بیویاں اپنے اپنے گھروں میں چلی گئیں اور اپنے اپنے حجروں میں آرام کرتی تھیں. لیکن ام رباب کی زندگی میں کوئی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ جب ام رباب حجرے کے اندر گئی ہوں یا سائے میں گئی ہوں, جب بھی کہا جاتا تھا ام رباب کہتی تھی, اے زینب کیسے سائے میں جاؤں, میں اپنے والی و وارث سے وعدہ کر کے آئی ہوں. کئی روز گزر گئے, ام رباب سائے میں نہیں گئیں. زینب نے بیمار کربلا کو بلایا, اے میرے لال سید سجاد, تم تو وقت کے امام ہو. ام رباب تمہاری ماں ہے, تم ماں سے گزارش کرتے کرتے تھک چکے ہو, لیکن تمہاری ماں سائے میں نہیں آ رہی ہے. اے ام رباب اے سید سجاد, تم وقت کے امام ہو, اپنی ماں کو امام وقت کی حیثیت سے حکم دو کہ وہ سائے میں آ جائیں. سید سجاد فوراً قریب آئے. اے مادر گرامی, میں نے بڑی گزارش کی, آپ کا بچہ ہوں, آپ میری ماں ہیں, میں نے گزارش کی آپ سے, لیکن آپ سائے میں نہیں گئیں چونکہ آپ اپنے والی و وارث سے وعدہ کر کے آئی ہیں. لیکن اے مادر گرامی, آپ جانتی ہیں کہ میں وقت کا امام بھی ہوں, میں امام وقت کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ سائے میں چلو. ذرا غیرت, آخری جملہ اور ختم ہوا. اے مادر گرامی, میں آپ کو امام وقت کی حیثیت سے حکم دیتا ہوں کہ سائے میں چلیے. شہزادی ام رباب نے کربلا کا رخ کیا, آواز دی, اے والی و وارث میرے وعدے کی لاج رکھنا, اے میرے مالک میرے وعدے کی لاج رکھنا. شہزادی ام رباب نے امام وقت کا حکم مانا. کچھ دور صحن میں چلی تھی ام رباب, کیا دیکھا سید سجاد نے کہ ام رباب زمین کی طرف آنے لگی. سید سجاد نے سنبھالا, نبض پہ ہاتھ رکھا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. زینب تڑپ کے باہر نکلی, کیا ہوا میرے لال؟ عزادارو سنیں گے آپ. ام رباب جیسے ہی سید سجاد کے حکم سے سائے کی طرف بڑھنے لگی کہ ایک مرتبہ ام رباب نے حکم دیا. ام رباب نے کہا, اے میرے مالک میں کیا کروں, ایک امام سے وعدہ کیا ہے, ایک امام کا حکم ماننا ہے, اس کنیز کی مشکل کو آسان کر دے. اللہ نے روح اس کو قبض انصری سے لے لیا. شہزادی ام رباب جو غیرت دار تھی اس دنیا سے چلی گئی. جاتے جاتے کربلا کا رخ کر کے کہہ گئی, اے حسین, اے میرے والی و وارث, گواہ رہنا میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہی ہوں, لیکن جو وعدہ کر کے آیا تھا, جو وعدہ کر کے آئی تھی, اس کو نبھا کے جا رہی ہوں. اے گواہ رہنا میرے والی و وارث, اگر تم کربلا کی زمین پر تھے تو میں بھی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. اور اسی حالت میں یہ کنیز اپنے مالک کی بارگاہ میں جائے. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرت شفاعت الحسین. اللہم اکتبنا من زوار الحسین. اللہم اجلنا من الباقین فی عزائی الحسین. اللہم اشرنا تحت لواء الحسین. اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین. اللہم ادخلنا فی الجنت من باب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محبوب علی ابن حب حسن صاحب کی روح کو اصالہ سے